لیکن 62F1F جو ہے نا یہ آتا ہے کوالیفیکیشن کے آرٹیکل میں. کوالیفیکیشن کا مطلب ہے کوالیفائی کریں گے, اور ایک کوالیفائی یعنی ایک بندہ جو ہے آج تک معافی تو مانگی نہیں. نواز شریف نے آج تک ایک معافی اور معذرت تو کی نہیں, اگر کی ہوتی تو شاید کیس کچھ مختلف ہوتا, لیکن یہاں چونکہ کی نہیں ہے. ایک آدمی جھوٹا ہے اور آج بھی جھوٹا ہے, اور یہ بھی ثابت ہو گیا. آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا اس طرح؟ دیکھیے میرے اوپر جو پریشر اور تکلیفیں, ویسے تو وکیل کے اوپر پریشر تو نہیں ہوتا مگر نہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے باجوہ صاحب 13 اپریل 2022 میرے گھر پر بم مچا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے چلے گئے اور آپ نے وہ لولے لڑنے کی اسمبلیاں ان لوگوں سے چلا لی. یہ بھی ایک مذاق ہے, یہ بھی ایک فراڈ ہے جو اس ملک نے دیکھ لیا. السلام علیکم, نیا دور سے میں ہوں منیر واجہ. میرے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ, جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے NA 122 میں امیدوار بھی ہیں, 121 میں بھی 121 میں بھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف سے MNA کے امیدوار ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. اظہر صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ وہ نااہل ہیں, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, کیا وجہ؟ بہت شکریہ آپ کا, اور میں ویسے کریڈٹ دیتا ہوں. میں ویسے کچھ آپ کے چینل کے بارے میں بہت سی باتیں سنتے رہتے تھے, ہوتی بھی رہتی تھی, لیکن میں بڑا کلیئر ہوں. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ ان دنوں آپ بڑی پازیٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور میں کریڈٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں کریڈٹ میں اب بندے کو نہیں آنا چاہیے, اعتراضات اپنے کسی جگہ پہ رہیں, لیکن یہ اب آئے اگلی بات کی طرف. بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا. ہم سب آئین پاکستان 1973 کے تابع ہیں. آئین پاکستان 1973 ایک عمرانی مادہ سوشل کانٹریکٹ ہے. آرٹیکل 62 اور 63 بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات, اور میں آپ شاید یہ بات کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, آپ نے چھیڑ لیا تو بات کرنے لگا. 62(1)F صادق اور امین سگیشیس اینڈ رائٹس. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ بھائی آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سوال ہی پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے, لیکن کیا ایک آدمی کو سچا اور ایماندار نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں نا کوالٹی ہے نا اس میں ہونی چاہیے. اور یہاں کیا ہے, آپ کی پارلیمنٹ نے ڈالا ہے نا, میں نے تو نہیں ڈالا, پارلیمنٹ نے ڈالا, اور عدالت کا کام ہے. نواز شریف کے جو بارے میں یہ بات کرتے ہیں نا کہ جناب اقامت سے تنخواہ لی, بے عقل لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں. اچھا, وہ ان کو نااہل کیا گیا 62 میں 62(1)F کے تحت, اور یہ کوالیفیکیشن کے آرٹیکل میں آتا ہے. جب کوالیفیکیشن کے آرٹیکل میں آئین میں ترمیم آئین ہی کر سکتی ہے, یاد رکھیے گا. اس میں جو 232 سیکشن کے اندر کہا نا کہ 5 سال تک نااہلی ہوگی, تو آئینی ادارہ ہی کر سکتا ہے, آئین ہی کر سکتا ہے, تو وہ نہیں ہو سکتی. اب ان کو جو سزا ہوئی ہے تاحیات نااہلی سپریم کورٹ نے کی ہے, میں نے نہیں کہی, سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی, اور بڑی مزدار بات ہے. تو جو 232 ہے الیکشن ایکٹ کا جو ترمیمی ہے, اس میں تو یہ واضح کر دیا گیا کہ 62(1)F کے تحت جو نااہل ہوگی اس کی نااہلی 5 سال ہوگی. دیکھنا اب یہی تو بات ہے کہ 62(1)F کے تحت اس کی نااہلی کو لمٹ پارلیمان نہیں کر سکتی. سادہ اکثریت سے آپ ایک آئینی پروویژن کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں. آئینی پروویژن میں ایڈ اور سبٹریکٹ کیا قانون سے ہوتا ہے؟ ہو سب ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں. بدرا لے لیں آپ انٹرپریٹیشن پہ, اگر آپ کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن پہ پوری دنیا کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھ لیں آپ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں, آئین میں ترمیم آئین نے کری ہے. اس میں میجر بات اور میں بتا دوں گا, یہ پرسن اسپیسیفک ہے, یعنی کیوں کی گئی ہے, بڑا صحیح سوال ہے. ٹھیک ہے, اور کون سی پارلیمنٹ نے کی ہے؟ جس پارلیمنٹ نے کی ہے اس میں تو اپوزیشن ہی کوئی نہیں تھی, اپوزیشن کو آنے ہی نہیں دیا. آپ نے بیٹھ کر چند لوگوں کو صرف بیٹھ کے اپنی مرضی کی گل ہے. پرسن اسپیسیفک ہے, اور یہ جو لوگ سوچی بیٹھے ہیں نا کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہے, اگر یہ تاحیات نااہلی نہیں تھی تو سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کیوں بٹھایا 2 جون کو؟ ابھی آپ اندازہ لگائے نا. اور جو مانشرہ کے ریٹرننگ آفیسر نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کی ہیں وہ غیر قانونی ہیں, اور اسی بنیاد پر اس ریٹرننگ آفیسر کے خلاف نہ صرف ایکشن ہو سکتا ہے. دیکھیے پاکستان تو یہاں پہ تو PTI کر سکتی تھی اعتراض, ایسا بڑی زبردست سوال اٹھائی. یہی تو ایک فرق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں, جو ہم سمجھ بھی گئے ہیں, کہ یہ ووٹر کو فیصلہ کرنے دیں آپ, کہ ووٹر فیصلہ کرے آ کر اعتراضات کی حد تک. اب آئین نے جو ریکوائرمنٹ دی ہے, اگر دوری شہریت ووٹر کو تو اگر اتنی قانون کا آئین کا علم ہوتا تو وہ شاید وہ کر چکا ہوتا. نہیں, دیکھیں نا, میں اس کی وجہ سمپل سی بتاؤں. آئین میں جب 62 اور 63 ڈال دیا نا, میں کہوں یا نہ کہوں, اس آئین پہ عمل درآمد ہونا ہے. یعنی وہ دروازہ ہے داخل ہونے کے لیے. دوری شہریت کا الیکشن نہیں لڑ سکتا, سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, اگر توہین عدالت میں سزا ہو الیکشن نہیں لڑ سکتا, ٹیکس ڈیفالٹر نہیں لڑ سکتا, لون اگر لیا ہو, قرضہ لیا ہو, گورنمنٹ ڈیوز ہو, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن 62(1)F جو ہے نا یہ آتا ہے کوالیفیکیشن کے آرٹیکل میں.
کوالیفیکیشن کا مطلب ہے کوالیفائی کریں گے, اور ایک کوالیفائی یعنی ایک بندہ جو ہے آج تک معافی تو مانگی نہیں. جب اس میں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی تھی نا, جب یہ چل رہا تھا معاملہ, تو میں بھی سپریم کورٹ کے سامنے تھا. نواز شریف نے آج تک ایک معافی اور معذرت تو کی نہیں. اگر کی ہوتی تو شاید کیس کچھ مختلف ہوتا, لیکن یہاں چونکہ کی نہیں ہے. ایک آدمی جھوٹا ہے اور آج بھی جھوٹا ہے, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تنخواہ دار وہ تھا, تنخواہ اس نے نہیں لی ہے, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. جب شو ہی اپنے اپنے کاغذات نامزدگی میں چھپا لیں, آج باتیں بہت سی ہوتی ہے نا کہ جداد کو چھپا لی, تو یہاں تو یہ چھپایا ہوا ہے. اور چھپا کر دوسری کنفیوژن کیا ہو رہی ہے یہاں, سزا آپ کو ہوئی ہے, کاغذات نامزدگی میں آپ نے وہ بتایا نہیں ہے. نااہلی سزا آپ کو ہوئی ہے ایمن فیل اور العزیزیہ کے کیسوں میں. نیب لے کے گئی, نیب علیحدہ سزا دی, اور اس کے ساتھ 10 سال کی نااہلی علیحدہ دی. وہ 2 نااہلیاں تو ختم ہو گئی, لیکن یہ نااہلی آج بھی برقرار ہے. اور اگر اس میں کوئی کر سکتی ہے ترمیم یا اپنا انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں آج بھی سپریم کورٹ کو اس معاملے میں نہیں آنا لیکن صاحب کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ جب یہ ترمیم آئی ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتی, وہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے, بڑی واضح ہے. ہم بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں آج بھی. مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں, صدر پاکستان کو آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں. کیا کیا انہوں نے؟ ایسی ترامیم کی ہے انہوں نے کیا کیا, سیکشن 57 میں اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا. اور جسٹس اطہر ملر نے جو میں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو الیکشن کا فیصلہ دیا وہ پنچایتی فیصلہ اگر کرتے تو بڑی وضاحت کے ساتھ بات آتی کہ یہ جو اختیار ہے نا, الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا. اب آئین اور اس کانٹیکس میں سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اس کا فیصلہ کر دیتے. اب چونکہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ آ گیا, ہم بھی جائیں گے, ہم بھی عدالت کی معاملت میں جائیں گے, عدالت کے سامنے یہ کیس رکھیں گے, ہمیں روک تو کوئی نہیں سکتا نا. ہم چیلنج کریں گے, یعنی کہ آپ اس الیکشن عدالت کی معاملت کے ضرور جائیں گے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ 62(1)(f) چیلنج کیوں نہیں کریں گے؟ چیلنج کریں باقاعدہ طور پہ پارٹی بنے. دیکھیے میں بتاؤں 62(1)(f) کے تحت ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹل ویلیوز ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں, مجھے پارٹی ابھی کیا دیتی ہے بات بولا تھا بات ہے 62(1)(f) کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی بات بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئر ہے کہ 62(1)(f) جو ہے نا, یہ صادق اور امین ہونے, سچائی, سوسائٹل ویلیوز ہیں. کم از کم ایک لیڈر آنا ہے وہ سچا تو ہو, وہ ایماندار تو ہو. اگر وہ سچا اور ایماندار نہیں تو اسے کوئی حق نہیں ہے پارلیمنٹ کے دروازے کراس کرنے کے لیے. اظہر صاحب سچا اور ایماندار, پی ٹی آئی نے بڑا یہ کہا کہ کرپشن اور کیسز بھی بنے. آپ ان کیسز میں نہ پروسیکیوٹر آئے, نہ آپ نے ان کے خلاف کوئی آئے, تو آپ شرارت کرنے آئے ہو میرے ساتھ. نہیں, وہ آپ کیوں نہیں؟ اچھا, بڑی زبردست بات. چلے میں تو کوشش کرتا ہوں سچ. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مریم اور نواز شریف کے کیس میں مجھے پروسیکیوٹر نیب نے اپوائنٹ کیا. اچھا. اور گورنمنٹ تبدیل ہو گئی. جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی میرا واپس نہیں آیا نوٹیفیکیشن, لیکن مجھے منع کر دیا گیا. کس نے؟ نیب نے منع کیا. اچھا. مجھے باقاعدہ فون آیا, انہوں نے کہا اس کیسز میں آپ نے پیش نہیں ہونا, معذرت ہاتھ جوڑ کے یا معذرت کے ساتھ جو بھی کچھ لفظ ہے جس کے سینے بھی کہ میں ان میں دہرانا نہیں چاہتا, ورنہ تو کیس کی اتنی تیاری تھی. اور یہ ذرا بات بتائیے گا, نیب اس حد تک ملا ہے, چیئرمین نیب ہٹا دیا, پروسیکیوٹر جنرل ہٹا دیا, اور پھر آپ پروسیکیوٹر بھی کون لے کے, سردار مظفر عباسی کو لے کے آتے نا, عمران خان کے ٹرائل میں اس کو پیش کر رہے ہیں. وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اور نواز شریف کے کیسوں میں بہت آپ کو اینڈ پہ لے کے آئے, شروع والے دنوں میں آپ کی بات کیوں نہیں سنی گئی؟ حالانکہ آپ نے تو بڑا پبلک انٹرسٹ بھی کیا, اور مریم نواز کو جب ان کو یوتھ کا وہ بنایا گیا تھا تو ان کے اسی پٹیشن کی بنیاد پہ ہوا تھا. دیکھیے میں بتاؤں, پبلک انٹرسٹ میرا کام ہے, میرا پیشن ہے, لیکن میں نے اس میں جو ایک کمی دیکھی نا کہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ حکومتی طرف سے ہرڈلز بڑی آتی ہیں اس میں. عمران خان صاحب کے دور میں نے دیکھا, چاہے وہ قیمتیں مقرر کرنے کا ہو, مہنگائی کا معاملہ ہو, پیٹرول کی ناقص پیٹرول کی سپلائی ہو, اسٹاک کے حوالے سے بات ہو, اس میں انہوں نے اتنا کوآپریٹ کیا اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں, اگر آپ حکومت کے ساتھ اس معاملے میں کوئی معاونت کرتے ہیں یا حکومت آپ کی معاونت کرتی ہے, آپ سسٹم بہت جلدی بجائے یہ آپ سال لڑتے رہے. پاکستان تحریک انصاف نے پیٹرولیم کی قیمتوں پہ 17%, جو 50% سیل ٹیکس نواز شریف کے دور میں لگا دیا تھا, وہ 17% پر لے کے آئے, اور یہ میری پٹیشنوں کے اوپر ہی ہوتا رہا. تو یہ ایک فرق ہے واضح, اور اسی وجہ سے. اور دوسرا, عمران خان صاحب جو زیادتی ہو رہی تھی اور جو فسائیت کا دور چل رہا تھا, تو اس میں ہم لوگ پیچھے نہیں بیٹھ سکتے. وکلا ہمیشہ سے فسائیت کے دور, ڈکٹیٹر کے خلاف کھل کے سامنے آئے ہیں, اور ہم کھل کے ساتھ رہیں گے. اظہر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کو کوئی اچھے مشورے دینے والا نہیں تھا جب بزدار کو لگا دیا؟ وہ
گورننس کی صورتحال آپ کو پٹیشنیں کرنا پڑی پھر اس کے بعد ہوا، تو ان کو کوئی اچھا مشورے دینے والے تھے یا آپ کو دیتے تھے مشورے؟ نہیں دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میری جب عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی عثمان، وہ لاجک بڑی زبردست تھی. عمران خان صاحب ایک ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایسا آدمی جو ایک دور دراز علاقے سے آ جائے اور غریب آدمی ہو اور وہ بھی وزیر اعلیٰ بننے کا اس کا حق ہے، اور پھر وہ جو کہا جائے کہ گڈ ایڈمنسٹریٹر کے پتہ نہیں شہباز شریف کیا زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ ثابت کیا. اتنا بڑا صوبہ عثمان بزدار نے چلایا. مجھے خود اعتراضات تھے، میں نے لیکر کے کیس پہ، میں نے انشورنس کے کیس میں نے باقاعدہ جو ہے وہ فائل کی، میں نے پٹیشنیں، یہ تو یہ نہیں ان کے خلاف نیب میں گیا. لیکن اگر عثمان بزدار نے کوئی ایسا کیا، بڑی باتیں ہوتی رہی کرپشن کے کیسز چلتے، انہوں نے ہاسپٹل بنائے، انہوں نے سڑکیں بنائی ان کے دور میں. عثمان بزدار تو پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے. بس وہ دیکھیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، انہوں نے جو کیا پرزور مذمت تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اور انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. اگر ڈر اور خوف کے حوالے سے فسائیت میں آپ نے کمپرومائز کر جانا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا اس طرح؟ دیکھیے میرے اوپر جو پریشر اور تکلیفیں جو، ویسے تو وکیل کے اوپر پریشر تو نہیں اتنا ہوتا، مگر نہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے باجوہ صاحب، 13 اپریل 2022 میرے گھر پیٹرول بموں سے حملہ ہوا، میرے گھر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی. میں نے نامینیٹ پرچے کی بات کی، نامینیٹ پرچہ میرا آج تک نہیں ہو سکا. پھر ہم اس سے ذرا ایک ہاتھ آگے جاتے ہیں. میں نے جب 9 مئی کے واقعے کے بعد تو یہاں کو آنا نہیں چاہتا تھا، میں پاکستان واپس آیا. عمران ریاض کا کیس میں آپ کو لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح میں نے اس معاملے کو لے کر گیا. پھر نگران حکومتوں پہ، محسن نقوی پہ، مینٹیننس آف پبلک آرڈر پہ، اور بہت سے کیس ایسے میں نے کیے. میں فرنٹ پہ آ کے کھیلا. تکلیف دہ بات اس بات کی ہے کہ اس ملک میں زمین تنگ کر دی گئی. کس نے کیا؟ جنہوں نے کی ہے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے چینل سے ویسے ہی آپ تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور وہ اس میں اس کے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک نہیں کرنا کیا چاہیے. کہیں یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں، لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جاتی ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک موقع اچھا تھا، میاں نواز شریف نے اس وقت ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک لگایا تھا، لیکن وہ اسی نعرے میں بہہ گئے، اور وہ ہمیشہ سے کمپرومائز کرتے آئے ہیں. دیکھیں نا تاریخ میں اگر دیکھیں، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان نے، بڑی قربانیاں ان کی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، پورے خاندان نے یہاں قربانیاں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. آپ لوگوں کے سامنے ہے، سامنے کوئی دیکھ لیں، مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جماعت نے قربانیاں دی ہیں. میں باقی جماعتیں میں یعنی جمعیت علماء اسلام ان میں بہت سی، لیکن پاکستان مسلم لیگ میں ان کی قربانی کیا ہے؟ یعنی اپنا 85 سے پروجیکٹس اب آ رہے ہیں، ان کو نااہل کروا دیا گیا. نااہل ہونا تو قربانی نہیں ہے. نااہل حاکم نثار کے دور میں کس طرح ان کو کیا گیا، نہیں کوئی نہیں. دیکھیں میں اس میں اتفاق نہیں کرتا، اس لیے تو آج تک منی ٹریل دے سکے. مجھے یہ بتائیں آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی منی ٹریل دے سکے؟ 190 ملین کا جو کیس ہے وہ تقریباً 50 ارب کا بیچا ہے، اور 38 ارب کا اس وقت مارکیٹ ریٹ تھی. یہ 50 ارب کا مہنگا کیوں نہیں؟ دیکھیں نا یہ ساری عمران خان کے اوپر بھی تو یہ الزام ہے. عمران خان تو عمران خان کیا الزام ہے کہ ملک ریاض صاحب اور انہوں نے ایک اماؤنٹ تھی جو ان کی اپنی اماؤنٹ تھی، ان پہ الزام لگایا. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو بھی دیکھیں وہ سپریم کورٹ پیسہ تو اصولی طور پر دیکھا جائے ملک ریاض صاحب کا تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہوئی ہے، وہ پیسہ ان کا تھا. بلیک منی تو وہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. ملک ریاض نے کون سی کرپشن کی ہے؟ تو سپریم کورٹ نے پھر اس کا مطلب غلط کیا. سپریم کورٹ نہیں، میں جو سمجھتا ہوں وہ پیسہ دیکھے سرکار کے پاس آ گیا. وہ جو 460 ارب کی لائبلٹی تھی وہی پیسہ تھا، وہی پیسہ واپس آ گیا. سپریم کورٹ نے نہیں مانا ہے، غلط بات ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا بیریا ٹاؤن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. آپ نے یعنی ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جو اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، کوئی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی بتا دے جنہوں نے جنگل میں منگل بنا دیا. زیادتی ہوئی تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس طرح کر دیا گیا کہ ان سے چلیں آپ کو پیسے. وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سپریم کورٹ کو یہ معاملات کو بڑا دیکھنا چاہیے تھا. ایک کاروباری شخص کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی بہتر نہیں ہے، اور اس کے کانسیکوینس بہت ہیں. جی تو یہاں پہ جو عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی عثمان بزدار کے دور میں، لوگ کہتے ہیں کہ لاہور میں یا دوسر ماں سوائے ڈیرہ غازی خان کے کہیں پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے. یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس پہ یا تو بتایا نا کس جگہ نہیں ہے. سڑکیں بننا، ہاسپٹل بننا، یونیورسٹیاں بننا، اتنا کچھ ہوا ہے.
کہ وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. اگر آپ ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ دیکھیں, میں اس بات سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی ہوتی بات, اگر کوئی کرپشن ہوتا تو کرپشن کیا نکلی, 190 ملین القادر یونیورسٹی یا توشہ گالا یار خدا رہا پنجاب اور بڑی باتیں, فرائض شہزادی کے اوپر کتنی باتیں ہوتی رہی, کوئی نکلی ہے کرپشن؟ کوئی کرپشن نہیں نکلی, سب فراڈ اور فریب ہے سارا ٹوٹل. اگر صاحب آپ کی عمران خان سے 9 مئی سے پہلے کافی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, تو کئی ایسی, کیا عمران خان کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا جس وجہ سے وہ 9 مئی کے واقعہ تک لوگ پہنچ گئے اور اس طرح؟ میں ایک بات بتا دوں, عمران خان صاحب کا 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. کچھ جذباتی لوگ جن کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے, کچھ سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, وہ جذبات میں آ کر انہوں نے ایک کام ایسا کر دیا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا یہ اپنا یہ پرزور مذمت ہے, ہم نہیں سمجھتے یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف پہ یا پی ٹی آئی پہ ڈالنا, یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے. آپ کریں اس کا ٹرائل, دہشت گردی کی کورٹ میں کریں, جو سزا یافتہ ہے, جو قصوروار ہے انہیں سزا دے. اور لیکن یہ اس بات کو, اور دوسرا بھی دیکھیے, میں کبھی کبھی اس بات کو یوں بھی دیکھتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے الیکشن کروا دیے ہوتے پنجاب اسمبلی کی اور خیبر پختونخوا کے, تو شاید 9 مئی ایسا واقعی نہ ہوتا. تو اسمبلی الیکشن کروانے کی ضرورت پیش نہ آتی. ویسے تو آپ نے کہا کہ الیکشن کروا دیے تو اسمبلی نہ توڑتے, یہ اسمبلی میں بیٹھے رہتے, اس سے کیا ملنا, اچھی اپوزیشن کرتے اور ٹف ٹائم دیتے, ایک بات سنیں, یہ واقعی نہ ہوتا. نہیں, مجھے اس طرف یہ بتائے, حکومت میں بیٹھ کر یعنی وزیر آباد کا واقعہ ہوا, پرچہ درج نہیں کرا سکے, کون سی حکومت, کہاں طاقت, کیا بات. اور اپوزیشن بڑی زبردست بات. میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, میں جواب دے دیتا ہوں. اعتماد آئی, آپ کو یاد ہے, آپ تو گواہ, جیسے شاہد کریم نے جو استعفے سارے واپس دے دیے تھے, کیا اسمبلی میں بیٹھنے دیا؟ وہاں کا اسپیکر جو ہے راجہ پرویز اشرف, اس نے انٹرا کورٹ اپیل میں آ کے سسپینڈ کرا لیا, یعنی اسمبلیوں میں تو پھر جانے نہیں دیا. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ کبھی آپ استعفے دیکھیے. دیکھیے وہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. دیکھیے یہ اسمبلیوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہونا بہت یعنی کیوں, آرٹیکل 232 سے اگر آپ آ جائے تو پروویژن موجود ہے 5 سال کے لیے, 1 سال کے لیے اسمبلیاں بڑھا سکتے ہیں. ان کا ارادہ تو اسمبلیاں چلانا تھا, حکومت میں آ چکے ہوئے تھے کہ اس کو آگے بڑھانا تھا. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے کیا ریمیڈیز تھی ہمارے پاس کہ ہم عوام کے پاس جائیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. آئین کو ضائع دیتا ہے, آئین کہتا ہے کہ وقت سے پہلے اسمبلیاں دونوں اسمبلیاں تحلیل کی, چونکہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی, اس لیے جتنی سے وہ استعفے اس لیے دیے کہ, اور کمال ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے چلے گئے اور آپ نے وہ لولے لڑی اسمبلیاں ان لوگوں سے چلا لی. یہ بھی ایک مذاق ہے, یہ بھی ایک فراڈ ہے جو اس ملک نے دیکھ لیا. پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کو مروز الزام, اس دیکھیں زبانی کلامی بیٹھ کے باتیں کرنا, بیوقوف بنانا, آئین ٹوٹتا رہا, 90 دن کا آئین ٹوٹ گیا, حلقہ بندیوں کو بیوقوف بناتے رہے, سارا کچھ کر لیا. لیکن اس پہ خالی پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو قصوروار ٹھہرانا میں نہیں سمجھتا. نہ آئین میں گنجائش موجود ہے, نہ قانون میں ہے. یہ سارا کچھ بیٹھ کر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. آ جائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, آئیں بیٹھ کر نواز شریف بیٹھتے ہیں, ہم آپس میں بیٹھے, مریم آ کے بیٹھے, شہباز شریف کو بٹھائیں میرے ساتھ اور آ کر بتائیں اور ثابت کریں اس بات کو کہ کہاں آئین اور قانون وہ لے کر چلے ہیں. آ جائیں, تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گیا. اگر پی ٹی آئی کے دور میں ان کے خلاف جو کرپشن کے الزامات تھے, اگر وہ اچھی طرح اس کی پروسیکیوشن کی جاتی تو کیا خیال ہے کہ وہ آج نااہل ان کی سزائیں دیکھیے وجہ یہ ہے باجوہ صاحب, ایک بات سمجھیے گا, ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں, حمزہ شہباز کی بھی بات کر رہا ہوں, چودھری شوگر مل کا ریفرنس ابھی بھی پینڈنگ ہے. دیکھیں میں بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے, یہی تو فرق ہے کہ نیب اور پولیٹیکل انجینئرنگ استعمال ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں لوگ کہتے ہیں لیکن کہاں استعمال ہوئی. یہ ثبوت ہے اس بات کا. اگر وہ چاہتے تو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلاتے, جیسے یہ سائفر میں چل رہا ہے, جیسے کیسوں میں چل رہا ہے, جیل کے اندر سماعتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ سارا کچھ نہیں ہوا نا. شہباز شریف کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا تھا. کہاں, کون سا ڈے ٹو ٹرائل, منی لانڈرنگ کیس تھا, مین کیس جس میں میں بتا دیتا ہوں. وہ جس طرح انہوں نے کیس کو لٹکایا, جس طرح وہ چلتے رہے, آپ کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے ریفرنس بھی اگر ریکارڈ پہ دیکھ لیں, کس نے کیس کو لٹکایا, کون لٹکاتا رہا ہے, کیا کچھ کرتا رہا ہے, تو وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا. یہ سارا جو کچھ بھی ہے نا, ہم نے سیکھتے نہیں ہیں ماضی سے. آپ یہ چھوڑ دیں, ایک دوسرے پہ الزامات والی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن حقائق کے ساتھ بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف جتنا کچھ کر سکتی تھی. میں دیکھیں کچھ چیزیں اور میں جانتا ہوں. جب لانگ مارچ نکلتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اسلام آباد کے لیے, تو اس وقت تجویز تھی, میں نے بھی تجویز دی تھی. کس کو؟ عمران خان صاحب کو, کہ لانگ مارچ کو یہاں نہ پہنچنے دیں, آئینی آدھوں سے بڑھے. کس لیے بھائی,
بھی حکومت گرانے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آ جاؤ گرانے کے لیے. انہوں نے کیا کیا آپ بتا رہے ہیں. 25 مئی کو کیا کیا تھا, یہاں سے لاہور سے نکلنے دیا تھا, بار بار قدم ہوا کرتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, ایکسپائر آنسو گیس کے شیل چلائے آپ تو نے. پھر عمران خان نے آپ کی تجویز پہ عمل کیا؟ بالکل انہوں نے دیکھے, انہوں نے آنے دیا آرام سے, انہوں نے کسی کو نہیں نہیں, روکا. آپ نے تو کہا تھا کہ نہ آنے دیں. انہوں نے آنے دیا نا. لانگ مارچ اسلام آباد تک پہنچا, سندھ ہاؤس تک پہنچا, وہ اپنا ممبر خریدے گئے, پنجاب اسمبلی کے خریدے گئے. آپ کی عمران خان کیوں آپ کی بات نہیں سنتے تھے یا باقی اپنے؟ نہیں دیکھیے, ان کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر تھا, اور وہ میں سمجھتا ہوں ان کا نقطہ بھی پارٹی لیڈر ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ بہترین فیصلہ کیا کہ نہیں, کہ میں یہ نہ رہے کہ میں نے زیادتی کی کسی کے ساتھ, میں نے کسی کو پھینٹی لگائی, میں نے کسی کو روکا. لانگ مارچ جتنے بھی کیے انہوں نے ہر ایک کو آنے دیا, اور یہ روایات تو قائم کی. ابھی آپ بتا دیں کہ یہاں ساری سیاسی جماعتوں نے جلسہ جلوس اب کرنے دے رہے ہیں کسی کو. ایسی آزادی جو عمران خان صاحب کے دور میں تھی, بتا دیں کوئی نظر آتی ہے آپ کو اس دور میں؟ 17-18 مہینوں کے اندر حکومت انہوں نے کی, کوئی کھلے عام بات کرنے دی انہوں نے نہیں کرنے دی. صحافیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو, ارشد شریف کا واقعہ. صحافیوں کی بات کریں چھوڑیں, عمران خان کے دور میں صحافیوں کی جتنی نوکریاں خطرے میں پڑی ہیں کسی کی نہیں پڑی. یہ ہم سے زیادہ. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, صحافی اگر ہوتے نا اپنا پی ٹی وی میں, یا صحافی ہوتے اپنا اے پی پی نیوز کے اندر, تو پھر بات سمجھ آتی. صحافی جو کہ چینلز کے اندر ہے, چینلز کی اپنی پالیسی ہے. آپ لوگوں نے سارا دیکھ لیا, عمران خان صاحب کو نام نہیں چلنے دیا چینلز کے حوالے سے. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے, پیمرا جو کچھ کرتا رہا ہے, آپ ساری چیزیں اگر ریکارڈ پہ دیکھیں تو بہت چیزیں واضح آ جاتی ہیں. جی تھینک یو اظہر صاحب, بہت شکریہ.